مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز کر لیں گے، مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈھنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں۔ بتا کیا بنے گا اس بات کا وہاں؟ انہوں نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے۔ کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ فرمائے گا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سانس کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے آگ نے سب تن تمہارا
बिच्छू और सांपों ने सब संगवा दिया। हदीस पाक में आता है एक एक आदमी का बदन फूल कर 300 मील लंबाई में हो जाएगा। खुद इकरार कर रहे हैं, खुद एतराफ कर रहे हैं कि इस गुनाह ने हमारी तबाही मचाई है। हम तो समझते थे कि ये यूं ही काम है, लेकिन आज पता चला कि इसने तो हमको तबाह कर दिया है। उधर जन्नती देख रहे हैं, उधर दोषी रो रो कर अपने हालात बता रहे हैं। भाई जान आप अच्छे निकले, रिश्ते मामू जान आप अच्छे रहे, खालू जान आप अच्छे रहे। हम तो मुल्ला समझा करते थे, हम तो बेकार समझा करते थे, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझा करते थे, लेकिन आज तुम्हारी हालत अच्छी है, तुम मजे में हो, हम मारे गए। कुरान करीम में आता है, अल्लाह पाक जल्ले शान फरमाते हैं, दूसरा गुनाह खुद ही बताते हैं, वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन। दूसरा गुनाह, दूसरा जुर्म हमारा ये था, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को खैरात दी ही नहीं। संगदिल सख्त दिल लोग थे, जो आया उसको टरखा दिया, जो आया उसको टला दिया, जो आया उसको टला दिया। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सदके से खुदा का गज़ब इस तरह बुझ जाता है जैसे आग पे पानी डाल। तो उन्होंने खुद इकरार किया कि जी मुकदमे पे तो खूब लगाया करते थे हम, और बदमाशी पे भी हम खूब खर्च किया करते थे। शराब किसी भाव मिलती थी हमने नहीं छोड़ी, चरस फीम भंग किसी भाव मिलती थी हमने कभी नहीं छोड़ी, रंडीबाजी पे कितना ही खर्च होता था हमने कभी नहीं छोड़ा। वलम मुस्कीन, अल्लाह के राह पे हमसे हमें देने की तौफीक ही ना हुई। कुरान करीम उनकी जुबानी बयान कर रहा है, कुरान सच्चा, कुरान के भेजने वाला सच्चा, जिस पर कुरान नाजिल किया गया वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा सच्चा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उलमा इकराम ने लिखा, इधर जन्नती खड़े होंगे, उधर दोज़खी खड़े हो करके रो रहे हैं, बुरा हाल है। कहते हैं आवेगा गुस्से से जब दोज़ख में जोश, और पास वालों के भी उड़ जाएंगे होश। कई सौ मील तक लपट निकल जाएंगी। कुरान करीम का 22वां सिपारा उठाओ, लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, जान बच जाए। फरमाया वअसर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब, जब लोग अज़ाब को आता हुआ देखेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, आग बोलेगी, जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी, भागते हुए के नाम लेगी, ओ फलाने आ जा, मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, ओ बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठा कर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है, नहीं छोड़ेगी। तदरू माना दोबारा बतावल्ला, वो जमा हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर आ, तेरा ठिकाना मैं हूं। तमाम जहन्नुमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है कहते हुए कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े
ٹی پارٹیاں دینے والے، ٹی پارٹی کھانے والے، مچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے، بڑے بڑے اکڑو خواہ وہاں ہوں گے نا. اللہ میں آواز دے گا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. بلاؤ بلاؤ، تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے، بڑے بڑے تعلقات تھے، ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، تیری بڑی یاری تھی، بڑی رشتہ داری تھی، بڑی تعلق داری تھی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج بلا، اپنے جگری دوستوں کو بلا، خالص دوستوں کو بلا، دلی دوستوں کو بلا لے. آج بلا، دیکھوں تیرے کام کون آتا ہے. تیرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا، جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا. آج بلا کس کو بلاتا ہے؟ اب آتی اب بلا لے تو، ٹی پارٹی میں کر دوں گا، انتظام میں نے کر رکھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. یہ لو راگ پیپ کے دریا بہ رہے ہیں، میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا. میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے. بلا لو نا، ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو، کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ. تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے، جہنم میں بھی منا لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لا غسلین، میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے، رات کے، پیپ کے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی بدبو کی وجہ سے. تو عرض کر رہا تھا، ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت، قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے؟ جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے. ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا باغی، ہزاروں نمازوں کا بھی پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا، ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، اسجدو، سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہو گئی، یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں. قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے.
مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی، آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہے۔ ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں۔ کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے۔ لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے، آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں، یہ بے نماز ہے، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے تھے۔ کیا اس سے برا اور کیا ہوگا؟ اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، جتنے بھی اسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں ہیں، چلتے پھرتے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، الہی سب کی بگڑی بنا دے، اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، حلال روزی نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔